الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیز و دوستوں، جمعۃ المبارک کی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والوں، کاناسکا مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں، زندہ دل مسلمانوں، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک جمعہ اس نے عطا فرمایا. آؤ اس رسول پر درود بھیجو جن کا صدقہ ہے کہ آج ہم شانے سے شانہ ملا کر خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آیت مقدسہ جو تلاوت کی گئی ہے، اسی عادت کو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو اپنا موضوع بنایا تھا اور آج اسی آیت پر کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان کیا ہے. آپ جانتے ہیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن مقدس نے جب انسانوں کی کیٹیگری بیان کی اور انسانوں کی تقسیم کو ہمارے سامنے رکھا تو قرآن کا پہلا پارہ، پہلے پارے کا پہلا رکوع اور پہلا پیج جہاں سے ایمان والے، کافر اور منافق کا ذکر قرآن شروع کرتا ہے. قرآن مقدس کی اس چیپٹر میں اور ان آیتوں میں انسانوں کی تین کیٹیگری ہمارے سامنے پیش کی گئی. ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ظاہر بھی مسلمان، باطن بھی مسلمان، ان کا قول بھی مسلمانوں کا ساتھ، عمل بھی مسلمانوں کا ساتھ. جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے، جو کچھ ان کے دل میں ہے وہی ان کی زبان پر ہے. ایک وہ گروپ ہے جو بالکل منکر ہے، جس کو قرآن نے کافر کہہ کر پکارا. انہوں نے اللہ کا انکار کیا. اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. پھر انکار کرنے والوں میں ایک کیٹیگری ایسی بھی تھی کہ جو لوگ اللہ کو کسی نہ کسی طرح سے وہ مانتے تھے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکر تھے. یہ سارے کے سارے کافر. ایک بیچ کی کیٹیگری جو نہایت خطرناک ہے، وہ کیٹیگری ہے جس کو قرآن نے منافق کہہ کر کہا. یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے
حضور کی بارگاہ میں آتے کلمہ طیبہ پڑھتے، سرکار دو عالم کے پیچھے نماز پڑھتے، زبان سے حضور کو اپنا آقا مولا تسلیم کرتے، کبھی کبھی میدان جنگ میں بھی چلے جاتے کہ وہاں کچھ رقم ہاتھ آ جائے گی، کچھ آمدنی ہوگی، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے کبھی وہ قوم کا نام لیتے، کبھی وہ وطن کا نام لیتے، کبھی وہ زمین کا نام لیتے، کبھی وہ زبان کا نام لیتے. یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے. قرآن کریم نے انہیں کہا کہ منافق ہے. معلوم یہ ہوا کہ کافر وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دل دیتا ہے نہ سر دیتا ہے. کافر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، نہ میں آپ کو دل دے سکتا ہوں نہ سر دے سکتا ہوں. منافق وہ ہے کہ جو صرف زبان دیتا ہے مگر دل نہیں دیتا، زبان دیتا ہے مگر دل نہیں دیتا. دعویٰ یہی کرتا ہے کہ میں دل بھی دے رہا ہوں میں سر بھی دے رہا ہوں، لیکن یہ زبانی دعویٰ ہے. اور مسلمان مومن وہ ہے میرے دوستوں کے جو دل دیتا ہے. ایمان نام ہے دل دینے کا، ایمان نام ہے دل دینے کا. جس نے صرف زبان دی وہ مومن نہیں ہے، جس نے زبان بھی دے دی دل بھی دے دیا وہ مومن ہے. محمد الرسول اللہ کو دل دینا. اسلام میرے دوستوں سر جھکانا خدا کی راہ میں. نتیجہ نکلا کہ مسلم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کو سر دے دے، مومن وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کو دل دے دے. اے میرے آقا، سر بھی آپ کا دل بھی آپ کا. ہم نے سر بھی دے دیا، ہم نے دل بھی دے دیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل دے دے. اس لیے جب کوئی آدمی کسی کو دل میں دے دے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ دل پر اس کی حکومت ہوتی ہے. جو کچھ وہ کہہ دے دل اس کو قبول کرتا ہے، دل اس کے کنٹرول میں ہے، دل اس کے ہاتھ میں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے دلوں پر یا لوگوں نے اپنے دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیے اس وقت تک وہ مسلمان نہ تھے. لیکن جب لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دل دے دیا تو وہ مسلمان کہلائے، مومن کہلائے، صاحب ایمان کہلائے. ان کو دنیا نے صحابی کہہ کر پکارا، صحابہ کہہ کر پکارا، کیونکہ انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دل دے دیا. قرآن کریم کی اس آیت میں ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ دیکھو، جہاں تمہاری عقل آ جائے، جہاں دنیا کے تقاضے آ جائیں، جہاں دنیا کا اختلاف آ جائے، جہاں تمہاری اپنی پریشانیاں آ جائیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو، دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو. کیونکہ جب حضور کا فرمان تمہارے سامنے آ جائے تو پھر یاد رکھو کہ حضور کا فرمان آ جانے کے بعد بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات یہ کہ اختلاف ہر زمانے میں ہوا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا. خلفائے راشدین کے علاوہ دوسرے زمانے میں بھی اختلاف ہوا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی کوئی اختلاف آیا تو انہوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کا ارشاد کیا ہے، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. سنو سنو، مسلمانوں کے اندر اگر یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے،
مسلمانوں کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی ہمارا دین ہے اور وہی ہمارا ایمان ہے، تو آپ یقین مانیے کہ ہماری ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ان کا اونچا مقام، اللہ نے ان کو ہاشمی گھرانے میں پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کی وہ لڑکی، پھوپھی ذات بہن ہاشمیہ، اللہ جن کے نانا کا نام عبد المطلب ہو اور جن کی والدہ ماجدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی ہو، حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی ہو، اتنا اونچا مقام ہے۔ ایک رشتہ ان کا طے کر لیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب کا رشتہ حضرت زید سے کر دیا جائے۔ زید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے جس کو حضور نے آزاد کر دیا تھا، آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ بات خاندان والوں کو ناگوار تھی کہ ایک ہاشمیہ کا حضور کی پھوپھی کی لڑکی کا رشتہ، نکاح اور شادی ایک ایسے شخص سے ہو جو کبھی غلام رہ چکا ہو۔ مگر چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا، حضور نے فرمایا کہ زینب کا نکاح زید سے کر دیا جائے۔ میرے دوستو، نکاح کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، کسی آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا فلاں آدمی سے نکاح کرو۔ مسلمان نکاح کر سکتا ہے صاحب ایمان سے، لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ زید کا نکاح زینب سے ہوگا اور کر دیا جائے۔ حضرت زینب کو بھی یہ بات اچھی معلوم نہ ہوئی، ان کے بھائی ہی پریشان تھے کہ اب ہوگا کیا، سارے کے سارے پریشان تھے، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ کا حکم آ چکا تھا، قرآن کریم نے پکارا، قرآن کریم نے للکارا، اور قرآن نے کہا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جب کسی معاملے میں وہ فیصلہ کر دیں تو بس ان کے فیصلے کے بعد اب یہ کسی کو اختیار باقی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کرے۔ چنانچہ میرے دوستو، حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوا، اور پھر آپ کو یہ بھی میں بتاتا چاہوں کہ اللہ کے رسول کا احترام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ کتنا عظیم فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہی حضرت علی ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت علی، علی المرتضیٰ، مشکل کشا، تاجدار ولایت، ساری ولایتیں اور معرفت اور طریقت کے سارے دروازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی حضرت علی ہیں، مولا علی ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ ایک مرتبہ آپ کا ارادہ ہوا کہ کسی دوسری لڑکی سے آپ نکاح فرمائیں، اور یہ ارادہ بالکل صحیح تھا، غلط نہیں تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس وقت تمہارے نکاح میں حضرت فاطمہ ہے، فاطمہ میری شہزادی ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ
جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، میری فاطمہ طیبہ طاہرہ۔ اے علی، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری فاطمہ کی موجودگی میں تم ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جس کا باپ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرماتے ہیں۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں اگر اختلاف پیدا ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر یاد رکھو کہ اسی لیے قرآن نے بھی کہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک کسوٹی دے دی، فرمایا دیکھو اگر تمہیں اختلاف، کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو قرآن کو دیکھو، قرآن میں کیا لکھا ہوگا۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث کو دیکھو کہ حدیث میں کیا لکھا ہوگا۔ اگر حدیث میں بھی وہ چیز نظر نہ آئے تو پھر یہ دیکھو کہ امت کا اجماع کیا ہے، پھر یہ دیکھو کہ امت کس بات کے اوپر جمع ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ائمہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، امام شافعی کو شافعی حضرات مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ہمارے سامنے حدیث کا مجموعہ پیش کیا، دین کو صاف کر کے، دین کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، تاکہ جہاں کہیں بھی مشکل ہو اس مشکل میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں۔ قرآن مقدس نے کہا کہ تم میں سے کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے، کسی سے محبت کرنے کے لیے، کسی کو دل دینے کے لیے سیکریفائس کی ضرورت ہے۔ سیکریفائس، قربانی، ایثار۔ جب تک کوئی آدمی ایثار نہیں کرے گا، یاد رکھو وہ محبت کر نہیں سکتا۔ محبت کے لیے ایثار ضروری ہے۔ جب آدمی ایثار کرے گا تو پھر محبت کے میدان پر پورا اترے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جان کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے جان پیش کر دی، مال کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے مال پیش کر دیا، اللہ اولاد کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اولاد پیش کر دی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ارے ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خداوند عالم محبت کرنے والوں کی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا معیار میں آپ سے کیا عرض کروں؟ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اللہ۔ ان کی محبت کے لیے آؤ جنگ احد کو دیکھو، ان کی محبت کے لیے جاؤ جنگ بدر میں دیکھو۔ یہی صحابہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں کھڑے ہیں، یہی حضرت طلحہ ہیں، ادھر سے تیر آتا ہے تو ہاتھ کے اوپر تیر لیتے ہیں، ادھر سے تیر آتا ہے تو پیشانی کے اوپر لیتے ہیں، ادھر سے تلوار آتی ہے تو ادھر لے لیتے ہیں۔ مقصد یہ کہ یہ صحابہ ہیں جو چاروں طرف دیوانہ وار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طواف کر رہے ہیں، اور ہر شخص کو خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحابی ہیں، اللہ، لیکن یہ ایثار کر رہے ہیں کیونکہ یہ محبت کرنے والے ہیں، اور محبت بغیر سیکریفائس کے ہو نہیں سکتی۔ جب آپ سیکریفائس کریں گے، جب آپ ایثار کریں گے، جب آپ قربانی کریں گے تو پھر میرے دوستوں معلوم ہوگا کہ محب کون ہے اور محبت کرنے والا کون ہے۔ آؤ میں محبت کا معیار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے، مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آ گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا، زمانے جاہلیت میں ان کا تعلق کسی عورت سے تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر جب مکہ معظمہ گئے تو زمانے جاہلیت میں ایک عورت سے ان کا تعلق تھا، وہ عورت سامنے آ گئی۔ اس عورت نے یہ سمجھا کہ کیونکہ ان کا میرا تعلق رہ چکا ہے اس لیے یہ ہمیں خوش آمدید کہیں گے، ہمیں ویلکم کریں گے، لیکن صحابی نے اپنی نگاہیں پھیر لی اور فرمایا کہ اے عورت، تو میرے سامنے آئی ہے اور تو یہ سمجھتی ہے کہ زمانے جاہلیت کا میرا تجھ سے تعلق تھا،
لیکن سن لے کہ ان آنکھوں نے اب محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے.